بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یوں سمجھو کہ وہ جن جھوٹ بولا ہے اور دھوکہ دیا ہے اس نے، اور ابھی تک اس کے جسم سے نہیں نکلا ہے، تو وہ جن پھر حاضر ہوگا اور آپ اس سے نہ نکلنے کا سبب پوچھیں کہ بھائی تو اس کے جسم سے کیوں نہیں نکلا، اور اس سے نرمی کا برتاؤ کریں، پیار سے، محبت سے، نرمی سے اس سے پوچھیں، یعنی کہ ڈنڈا لے کے پیٹنا شروع کریں، نرمی سے پوچھیں کہ بھائی اس کے جسم سے کیوں نہیں نکلا۔ اگر وہ ضد کرے نہیں نکلوں گا میں، آپ سے اکڑ کے بات کرے، تو پھر ڈنڈا اٹھا لیں اور پیٹنا شروع کریں، اس کو کہا اگر نہیں نکلے گا تو تجھے ماریں گے بھی اور تجھے جلا بھی دیں گے، اور پھر قرآنی آیات پڑھنا شروع کریں، جو قرآنی آیات میں نے بتلائی ہیں آپ کو ابھی پوری مکمل طور پر۔ اگر مریض اس دوران بے ہوش نہیں ہوا اور اس پر بیہوش نہیں ہوا اور اس کے اوپر کپکپی طاری ہو گئی اور اس کا سانس پھولنے لگے، تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں اور آپ مریض کو آیت الکرسی کا جو ریکارڈ کر کے کیسٹ کے اندر ریکارڈ کر کے وہ کیسٹ دے دیں اور اس سے کہیں کہ یہ روزانہ 3 دفعہ اس آیت الکرسی کو وہ سنیں۔ اسی طرح سے 1 ماہ تک ایک مہینے تک وہ آیت الکرسی وہ جو ریکارڈ کیا گیا صبح شام دوپہر کو وہ مریض سنے اس کو۔ 1 ماہ کے بعد جب وہ انشاءاللہ دوبارہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دیا ہوگا اور وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو جائے گا مکمل طور پر۔ اگر اس کے باوجود بھی شفا نہیں ہوا تو پھر اس کو دوسری کیسٹ دی جائے، جس کیسٹ میں سورہ صافات، سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ جن ریکارڈ کی ہوئی ہیں، اور اسے دیں اور اسے یہ کہیں کہ یہ دن میں 3 مرتبہ 3 ہفتوں تک وہ سنیں اس کو، 3 مرتبہ 3 ہفتوں تک یہ پوری صورتیں وہ ریکارڈ کی ہوئی غور سے بیٹھ کر کے سنیں، یعنی کہ کچن میں لگا دیا اور کام بھی کر رہے ہیں سن بھی رہے ہیں، یا بچے کچھ بھی کر رہے ہیں سن بھی رہے ہیں، گھر میں کہیں لگا دیا اپنا جھاڑو بھی، نہیں، بیٹھ کر کے مکمل طور پر اس کو سنیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اس مدت کے بعد اس کو شفا ہو جائے گی اور اس کے جادو ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک حالت ہے جبکہ اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ جن حاضر ہو گیا ہے، تب یہ تمام سب کارروائیاں آپ کریں گے۔ مریض جب آپ دعا کریں گے اس کے اوپر پڑھیں گے تو دوسری حالت بھی آ سکتی ہے، اور وہ دوسری حالت کیا ہے کہ بے ہوش نہیں ہوا مریض لیکن وہ اپنے اندر گھٹن محسوس کر رہا ہے، اس کے جسم کے اوپر کپکپاہٹ طاری ہو گئی، یا اپنے سر کے اندر وہ سخت قسم کا درد محسوس کر رہا ہے لیکن وہ بے ہوش نہیں ہوا ہے، نہ اس کے اوپر غشی طاری ہوئی ہے لیکن یہ تمام سب چیزیں محسوس کر رہا ہے۔ اس حالت میں آپ بار بار 3 مرتبہ یہ آیتیں مکمل طور پر پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کریں، جو ابھی ہم نے بتلائی ہیں آپ کو پیچھے، صحیح ہے؟ 3 مرتبہ بار بار آپ اس کو پڑھ کر کے دم کریں۔ اگر اس کے بعد مریض غش کھا جائے اور بے ہوش ہو کر کے گر پڑے تو آپ پہلے جیسا معاملہ کریں جیسا کہ میں نے پہلی حالت میں مکمل تفصیلات ابھی آپ کو بتلائی ہے، اس طرح کا معاملہ کریں۔ اور اگر بے ہوش نہیں ہوا اور سر میں درد بھی اس کے درد بھی کم ہو رہا ہے، بے ہوش نہیں ہوا لیکن سر میں درد کم ہو، تو آپ انہی آیتوں میں سے انہی آیات سے 3 یا 7 یا 9 دن تک دم کریں، جو آیتیں میں نے بتلائی ہیں 3 دن 7 دن یا 9 دن آپ مکمل طور پر اس کے اوپر روزانہ دم کرتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس مریض کو اس سے شفا ہو جائے گی۔ سمجھ آئی آپ کو؟ کون سی آیتیں ہیں وہ؟ نمبر 1۔ اچھا، اس کے بعد میں وہ آیتیں جو میں نے بتا چکی ہیں وہ آیتیں آپ پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کریں، اور مزید ایک اور کام اس کو دیں، وہ کیا ہے کہ سورہ صافات کی مکمل کیسٹ ریکارڈ کروا کر آیت الکرسی 2 مرتبہ ریکارڈ کریں، یعنی 1 دفعہ پڑھ کے پھر دوبارہ بھی پڑھیں، ریکارڈ کریں، پھر اسے روزانہ دن میں 3 مرتبہ مریض کو سنایا جائے، سورہ صافات اور آیت الکرسی 2 مرتبہ ریکارڈ کر کے، یعنی 2 مرتبہ کیسٹ میں ریکارڈ کر کے اس کو سنایا جائے، اور اس کو حکم دیا جائے مریض کو کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے، اگر مرد ہے تو با جماعت نماز پڑھے، عورت ہے تو گھر کے اندر وہ نماز پڑھے۔ نمبر 3، مریض کو فجر کی نماز کے بعد یہ حکم دیا جائے کہ تم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100
100 मरतबा फजर की नमाज के बाद में ये दुआ वो पढ़ें और कहें कि 1 महीने तक इसको पढ़ते रहो। लेकिन ये बात याद रहे कि पहले 10 या 15 दिनों तक मरीज की तकलीफ बढ़ सकती है। जब वो ये पढ़ेगा मरीज तो उसकी तकलीफ बढ़ सकती है, मगर उसको सब्र करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 10 या 15 दिन खत्म होंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो बीमारी भी उसकी खत्म होती जाएगी और महीने के आखिरी तक पहुंचते पहुंचते वो दर्द मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा, चाहे सर का दर्द हो या पेट का दर्द हो। और जब आप दोबारा दम करेंगे, जब वो खत्म हो जाए फिर उसको बुलाएं, और जब दोबारा दम करेंगे तो वो किसी किस्म की इंशाअल्लाह तबारक तआला नागवारी नहीं महसूस करेगा, किसी किस्म की तकलीफ नहीं महसूस करेगा और अल्लाह के फजल करम से वो जादू खत्म हो चुका होगा। लेकिन इस बात का भी इम्कान है कि तकलीफ पूरे 1 महीने तक रहे, 10 या 15 दिन तक ना खत्म हो, बल्कि पूरे 1 महीने तक उसको तकलीफ रहे और साथ ही साथ मरीज को तंग दिली का भी एहसास हो। इस हालत में जब मरीज आपके पास आए तो कुरानी आयत पढ़कर उसको दम करें, जो हमने अभी आपको पूरी बतलाई है। पूरी आयतें पढ़ करके आप फिर दम करें। उसके बाद जल्द ही उसके ऊपर गशी या बेहोशी तारी हो जाएगी, क्योंकि वो शैतान खबीस किस्म का है, गोया निकलना नहीं चाहता है, समझ रहे। लेकिन जब 1 महीने तक भी ये दर्द खत्म ना हो तो आप वही आयतें जो अभी मैंने बताई हैं पूरी फिर पढ़ें, है ना। तो वो फिर उसके ऊपर बेहोशी तारी हो जाएगी और फिर आप उसके साथ वही मामला करें जो अभी पहली हालत में मैंने बताया है। बेहोशी तारी होने के बाद में वो क्या क्या मामले करने हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। ये दूसरी हालत है कि जब मरीज बेहोश ना हो और बल्कि जिस्म के ऊपर कपकपी या सर में दर्द उसके शुरू हो जाए। तीसरी हालत मैंने बताया था, 3 हालतें होती हैं, 2 हालत मैंने बता चुका, तीसरी हालत यह है कि जब मरीज के झाड़ फूंक आप करेंगे, दुआ पढ़ेंगे, तो उस दौरान देखेंगे कि मरीज सपाट बैठा हुआ है, कोई हरकत नहीं, कोई कपकपी नहीं, कोई बेहोशी नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ महसूस नहीं कर रहा है। तो जो आयतें मैंने अभी आपको दूसरी आयतें जो मैंने बतलाई हैं बीच में, पानी के ऊपर दम करने की, है ना, नहीं, हाँ, वही पानी के ऊपर दम करने की आयतें जो मैंने अभी बतलाई हैं आपको, वो आयतें पढ़ करके उसके ऊपर दम करें। अगर उसके बाद भी कोई अलामत जाहिर ना हो, कोई निशानी जाहिर ना हो, या वो निशानियां जो आपको मालूम हैं उनमें से अक्सर बेशतर निशानियां ना समझ में आए, तो यूं समझो कि उसके ऊपर जादू नहीं किया गया है, उसके ऊपर जादू नहीं किया गया है। मजीद तहकीक के लिए आप 3 मरतबा मजीद उन आयत को पढ़ें जो आयतें पीछे मैंने पूरा लंबी चौड़ी आयतें मैंने पूरी मुकम्मल आपको बतलाई हैं, उसको 3 दफा मजीद ताकीद के लिए आप उसके कान में पढ़ें। उसके बावजूद अगर मरीज में कोई तब्दीली महसूस ना हो, जबकि ऐसा बहुत कम होता है ना, वैसा बहुत कम होता है कि तब्दीली महसूस नहीं होती है, लेकिन अगर कोई तब्दीली महसूस ना हो तो आप ये तरीका अपनाएं जो मैं आपको बतला रहा हूं। नंबर 1, सूरह यासीन, सूरह दुखान और सूरह जिन्न की कैसेट ये रिकॉर्ड करवा कर उस मरीज को दें और उसे कहें कि रोजाना 3 मरतबा बिला नागा वो सुने, और घर वालों को ताकीद करें इसको बिठा के इसको सुनाओ। नंबर 2, उस मरीज से कहें तुम कसरत के साथ अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, और कम से कम दिन में 100 मरतबा अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। नंबर 3, रोजाना 100 मरतबा से ज्यादा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह उसको कहा जाए कि वो पढ़े। ये तरीका 1 माह तक जारी रखा जाए और फिर उसके ऊपर आप दम करें, उन पूरी आयतों को पढ़ करके, और पहली 2 हालतों वाला मामला करें, जो पहली 2 हालतें अभी मैंने बतलाई हैं वो जैसा मामला करें। ये हुआ 3 हालतें उसकी होती हैं। अब अगर अल्लाह तबारक तआला इलाज के बाद तीसरा मरहला, एक तो इलाज से पहले का मरहला, फिर इलाज का मरहला, और ये तीसरा मरहला इलाज के बाद का, अगर अल्लाह ताला ने आपके हाथ पर उसको शिफा दे दिया और मरीज आराम महसूस करने लगे, तो मुआलिज को चाहिए, डॉक्टर को चाहिए कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और वो दिल में ये महसूस करे ये सब अल्लाह की तौफीक और उसके फजल से हुआ, उसका अपना कोई दखल उसके अंदर नहीं है। और इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला किब्र और घमंड और गुरूर न करे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे, क्योंकि अगर वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो मजीद अल्लाह ताला उसको तासीर अता फरमाएगा, लेकिन गुरूर और घमंड करेगा तो वहीं हिलाक और बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, अब इलाज हो गया मुकम्मल तौर पर। अब मरीज ये महसूस कर रहा है कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब हो गए और सही हो गए, लेकिन वो ये सोच रहा है
کہ اگر پھر کسی کو معلوم ہو گیا کہ یعنی پھر اس کے اوپر جادو کیا جائے گا، اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ الحمدللہ ہم تو صحیح ہو گئے، لیکن ہو سکتا ہے ہمارے دشمن پھر ہمارے اوپر جادو کر دیں، تو پھر کیا کریں گے؟ ایسا ہوتا ہے، دشمنوں کو پتہ چل گیا یہ فلانے کے پاس گیا تھا اور الحمدللہ اس کا جادو صحیح ہو گیا ہے اور مکمل طور پر آ گیا ہے یا آ گئی ہے، تو پھر وہ دوڑ کے جادوگر کے پاس جائے گا، ارے رے 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 اس کا جادو ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، ابے تو نے کیسا جادو کیا؟ صحیح جادو کر، صحیح جادو کر، پھر جادو کر، پھر جادو کر، ایسا پریشان کرنے والے کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ کو خوف ہو، مریض کو ڈر ہو، تو پھر کیا کرے؟ وہ کیا علاج ہے اس کا، کیا طریقہ ہے؟ اچھا یہ باتیں آپ کو دلچسپ لگ رہی ہیں کہ نہیں لگ رہی؟ آپ بور تو نہیں محسوس کر رہے ہیں بوریت؟ اے بولے بھائی، لگے بھی آپ بھی بیٹھے ہو، ہم ہی صرف بولے جا رہے ہیں، آپ کو بوریت تو نہیں محسوس ہو رہی ہے؟ الحمدللہ یہ وہ طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک تیر بہدف ہیں، یہ قرآنی علاج ہیں، یہ کوئی للو پنچو اور پھتو اتو کے طریقے نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے اور قرآن سے مکمل ہے، تعویذ گنڈے پلیتوں سے پاک صاف رہنے کی یہ ہے بات۔ ہاں اب اگر ایسی بات ہے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ایسی بات ہے تو مریض کو چاہیے کہ اپنے اس علاج کو خفیہ رکھے، اگر اسے یہ ڈر ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی کو نہ بتلائے کہ میں فلانے کے پاس گیا ہوں، علاج میرا ہو چکا ہے، میں صحیح ہو چکا ہوں، ضرورت کیا ہے بتلانے کی؟ لیکن بہرحال کتنا بھی چھپائے گا بہرحال پتہ تو چل ہی جائے گا وہ، لیکن اپنی طرف سے وہ اس کا اشتہار نہ کرے کہ میں صحیح ہو گیا ہوں، فلانے نے صحیح کر دیا، کسی کو اس کی خبر نہ ہونے دے اور اپنے بچاؤ کے طریقے اپنائے۔ اور وہ بچاؤ کے طریقے کیا ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ نمبر ایک باجماعت، اگر مرد ہے تو باجماعت وہ نماز ادا کرے۔ نمبر دو میوزک اور گانے وغیرہ سے پرہیز کرے، بچے۔ نمبر تین سونے سے پہلے باوضو ہو کر کے سوئے اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنا نہ بھولے۔ نمبر چار ہر کام بسم اللہ پڑھ کر کے کرے، کھانا کھائے بسم اللہ کر کے، کوئی چیز توڑے بسم اللہ کر کے، اونچے سے نیچے کودے بسم اللہ کر کے، یعنی ہر کام میں بسم اللہ کرے، اماں میں جائے تو بسم اللہ کر کے، مسجد میں جائے تو یعنی ہر کام بسم اللہ کر کے کرے۔ نمبر پانچ فجر کی نماز کے بعد روزانہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھے۔ نمبر 6 روزانہ کم یا زیادہ تھوڑا، ایک آیت، 2 آیت، 10 آیت، ایک پارہ، پاؤ پارہ، جتنا اللہ توفیق دے قرآن پاک کی تلاوت ضرور کر لے۔ اور اگر ان پڑھ ہے، جاہل ہے بیچارہ، نہیں پڑھ سکتی یا عورت نہیں پڑھ سکتی تو کسی دوسرے سے سنے، بیٹا ہے یا بھائی ہے، کہے کہ تو پڑھ میں سنتی ہوں یا سنتا ہوں، یا کیسٹ ہے قرآن کریم کی ریکارڈ شدہ موجود ہے الحمدللہ، وہ لے کر کے ٹیپ ریکارڈ میں ڈال کر کے بیٹھ کر کے اس کو سنیں اور کوشش کرے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کی، اس لیے کہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا، اللہ رسول کے دین کی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ صرف کیسٹوں کے اوپر بھروسہ نہ کرے چلو بھائی کیسٹیں سن لو خلاص، نہیں، خود بھی کوشش کرے کہ تاکہ قرآن کریم جلد سے جلد سیکھ جائے اور خود پڑھنے کی کوشش کرے۔ یہ اور پھر نیک اور صالح اور اچھے لوگوں کی، مرد ہے تو صحبت اختیار کرے اور عورت ہے تو اچھے سہیلیوں میں رہے، نیک اور پرہیزگار سہیلیاں اختیار کرے۔ نمبر 8 صبح شام کے جو اذکار ہیں اسے نہ بھولے، اسے پڑھتا رہے یا پڑھتی رہے۔ یہ ہوا بھیا جدائی ڈالنے کا جادو، بڑا لمبا چوڑا ہو گیا، میں تو چاہتا تھا مختصر، لیکن مختصر کرتا تو کہاں جاتا، لیکن یہ تفصیلات بتانا شروع میں ضروری تھی کیونکہ بقیہ جو 8-9 قسمیں آ رہی ہیں نا، مکمل طور پر اسی میں ہم جلدی جلدی جوائنٹ کرتے جائیں گے اور آپ کو سمجھنے میں آسانی بھی ہوتی جائے گی۔ بات لمبی تو 11 بجنے والے ہیں، ہے نا، 11ویں شریف، 11 کا عدد بڑا بھیانک ہوتا ہے، 11 بجنے والے ہیں کیوں 11 کے بعد ہی 12 آتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک نمونہ آپ کو بتلاؤں مختصر طور پر اور میں اپنی بات ختم کروں، ٹائم میں زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ جو لوگ اس میدان میں ہیں اور جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جو میں آپ کے سامنے مکمل طور پر پیش کر رہا ہوں، ظاہر ہے یہ مجھے اپنا علم تو نہیں ہے، کسی تجربے کار نے یہ کتاب لکھی ہے الحمدللہ، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور اسی کو میں آپ کے سامنے معلوماتی انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک نمونہ میں پیش کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں میں ایک نمونہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے علاج جادو کا کر کے ہم نے کیسے چھٹکارا پایا ہے، نجات پائی ہے، تاکہ آپ کے لیے بھی یہ نمونہ رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے شوہر سے بے حد نفرت کرتی تھی جس کے اوپر جادو کیا جا چکا تھا اور یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ اس کے اوپر جادو ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہنا
پسند ہی نہیں کرتی تھی اور بے حد تنگ کرتی تھی وہ، اور وہ گھر سے باہر ہی رہتی تھی۔ اس کا شوہر بیچارہ اسے ہمیشہ ڈراؤنا بھیانک نظر آتا تھا۔ چنانچہ اس کا شوہر اسے ایک آدمی کے پاس لے گیا جو قرآن کے ذریعے جادو کا علاج کرتا تھا۔ تو علاج کے دوران جس کے اوپر جادو کیا گیا تھا ہے نا، تو اس پتہ چلا کہ یہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کا جادو کیا گیا ہے۔ تو اس علاج کرنے والے نے اسے بہت زیادہ مارا، لیکن کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا، اور آخرکار اس کا شوہر بیچارہ جب پریشان ہو گیا تو وہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے کہا کہ وہ میرے پاس اس کا شوہر آیا اور اس نے پوری حالات بدلائی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے اوپر اللہ توبہ ایک دن انہوں نے ذکر کیا کہ ایک دن میں علاج کرنے کے لیے وہ فلانے آدمی کے پاس گیا تھا، تو وہ علاج کرتے کرتے اس نے کیا کیا، جن حاضر ہوا اور جن نے کہا کہ اگر یہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو میں اس کا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ شوہر مرتا نہ تو کرتا کیا، اس نے ایک طلاق دے دی، ایک طلاق بیوی کو دے دی۔ تو ایک ہفتے تک وہ بیوی بڑے سکون سے رہی، لیکن جیسے ہی ایک ہفتہ گزرا دوسرے ہفتے پھر آ کے جن اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ تو وہ اب ان کے پاس لے کے آیا شیخ کے پاس کہ چلے بھائی ہم ان کے پاس چلتے ہیں، وہ علاج کر دیں۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، جو آیتیں بتلائی ہیں انہوں نے وہ آیتیں پڑھنا انہوں نے شروع کری۔ وہ عورت بے ہوش ہو گئی اور ہماری اس سے گفتگو شروع ہوئی۔ اب مختصر طور پر ہم بتلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام شقوان ہے۔ اس سے میں نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نصرانی ہوں، یعنی کرسچن مسیح ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس عورت کے اوپر کیوں حملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ عورت کو اس کے شوہر سے میں نے اس لیے حملہ کیا تاکہ اس کے شوہر سے اس کو الگ کر سکوں، جدائی پیدا کر سکوں۔ تو میں نے اس سے کہا میں تمہیں ایک پیشکش کرتا ہوں، اسے قبول کرو، اگر قبول کرتے ہو تو الحمدللہ بہتر ہے، ورنہ نتائج جو اس کے نتیجے آئیں گے اسے بھگتنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ، میری ایک پیشکش ہے وہ قبول کرو۔ تو جن نے کہا تم اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالو، مجھے اس عورت سے نہیں نکلنا ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں اس عورت سے نہیں نکلوں گا، میں اس کے اوپر سوار رہوں گا۔ اس سے پہلے بھی اس کا شوہر بہت سے لوگوں کے پاس اسے علاج کرانے کے لیے لے جا چکا تھا۔ اس جن نے کہا بہت لوگ علاج کر چکے ہیں بھائی، تم کون سے کھیت کے مولی ہو، پریشان نہ ہو، ہم اس سے نہیں نکلنے والے۔ تو میں نے اس جن سے کہا کہ تم نے ہماری پیشکش تو سنی نہیں، پہلے نکلنے کی بات کہاں کرنے لگے؟ میں تمہیں اس سے نکلنے کا حکم نہیں دے رہا کہ اس سے نکلو، بلکہ میں تمہیں ایک پیشکش کر رہا ہوں، ایک بات تم پہلے معلوم تو کرو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا بتلائیے کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ تم اسلام قبول کرو۔ اس کے سوچ میں بھی یہ بات نہیں رہی ہوتی، لیکن یہ طریقہ ہمیں بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اگر غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ اسی طرح گفتگو کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا میں نے کہا تم اسلام قبول کر لو، اگر تم اس کو قبول کرتے ہو تو الحمدللہ، اور اگر نہیں قبول کرتے ہو تو اسلام میں زور اور زبردستی تو نہیں، ہم تمہیں زبردستی۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کے اوپر اسلام پیش کرنا شروع کیا، یعنی اسلام کی خوبیاں بتلانا شروع کی، اور ایک لمبی بحث کرنا شروع کیا۔ وہ اب کرسچن تھا، وہ بحث کرتا رہا اسلام کیا ہے، نصرانیت کیا ہے، کرسچن کیا ہے، اور ظاہر ہے علاج کرنے والے کے لیے یہ تمام سب معلوم ہونا چاہیے، ہاں یہ تمام سب معلوم بھی ہونا چاہیے تاکہ اپنے دین کو پیش کر سکو۔ ہاں تو بحث اور مباحثے کے بعد وہ جن اسلام لے آیا، الحمدللہ وہ جن کیا لیا؟ اسلام لے آیا، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ میں نے اس جن سے کہا کہ تم واقعی مسلمان ہو گئے ہو یا مجھے دھوکہ دے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ مجھے مجبور کر سکتے تھے، میں دل سے مسلمان ہوں، آپ نہ مجھے دیکھ رہے ہیں، صرف میری آواز سن رہے ہیں، آپ مجھے مجبور تو نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ سوال کرنے کی کہ میں دل سے ہوا ہی نہیں ہوا ہوں، میں دل سے ہوا ہوں مسلمان، الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا۔ تو میں نے کہا، تو جن یعنی کہتا ہے کہ میں دل سے مسلمان ہو چکا ہوں، مگر تو انہوں نے کہا کہ مگر کیا بات ہے؟ مگر کے بعد کیا ہے بھائی؟ مسلمان ہو چکے ہو تو اب کیا فکر ہے؟ کہتا ہے کہ اس وقت عیسائی کرسچن جنوں کی ایک جماعت میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اور بالکل وہ تیار ہیں اسلحے سے، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں، میں اس سے نکلوں اور مجھے قتل کر دیں، اور وہ مجھے دھمکی دے رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو گیا میں تمہیں مار ڈالا، ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ تو میں نے کہا کہ تم کو ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ہمیں یقین ہو جائے
कि तुम दिल से मुसलमान हो चुके हो तो हम तुम्हें एक ऐसा ताकतवर एटम बम देते हैं और ऐसा हथियार देते हैं कि कोई भी जिन्न तुम्हारे करीब नहीं आ सकता है। तो उसने कहा तो बतलाइए जल्दी से कौन सा हथियार है ताकि मैं इनसे बचूं। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बतलाऊंगा इतनी जल्दी, ये मजलिस बर्खास्त होने तक सब्र करो, हमारी तुम्हारी जो मजलिस बैठी है ये बर्खास्त होने तक तुम सब्र करो। मैंने कहा कि अगर तुम हकीकत में मुसलमान हो चुके हो तो तुम्हारी तौबा उस वक्त तक काबिल कबूल होगी, उस वक्त काबिल कबूल होगी जब तुम इस औरत को छोड़ दोगे। लेकिन कहां से कहां ला रहे हैं, है कि नहीं? छोड़ दोगे और जुल्म से बाज आ जाओगे, तब तुम्हारी तौबा अल्लाह ताला कबूल करेगा। वरना तुम ये सोचो कि मुसलमान भी हो जाओ और इसके ऊपर सवार भी रहो, तो ये इस्लाम तो नहीं है, इस्लाम में जुल्म है ये। तो जिन्न ने कहा हाँ मैं इस्लाम तो ला चुका हूं, लेकिन जादूगर से मुझे कैसे निजात मिल सकती है? मैं तो जादूगर का गुलाम बन के यहाँ आया हूं, जादूगर ने मुझे यहाँ भेजा है, मैं उससे कैसे निजात हासिल कर सकता हूं? तो मैंने कहा कि उससे निजात हासिल करना आसान है, लेकिन तुम पहले हमारी बात मानो। क्या? कि इससे जाने का वादा करो कि इसको छोड़ दोगे। जिन्न ने कहा ठीक मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा कि बताओ जादूगर कहाँ, जादूगर ने जादू करके कहाँ दबाया हुआ है वो बतलाओ, यानी वो जादू की पोटली जो उसने की है कहाँ दबाई हुई है। तो जिन्न ने जवाब दिया कि जिस घर में यह औरत रहती है उस घर के आंगन में वो पोटली दबी हुई है। और उस जिन्न ने कहा कि मैं यकीन के साथ ये नहीं कह सकता कि वो किस जगह पे है। क्यों? इसलिए कि जादूगर ने एक और जिन्न मुकर्रर किया हुआ है उस पोटली की हिफाजत के लिए, ताकि किसी को मालूम हो तो फौरी तौर पर उसको वहां से हटा के दूसरी जगह कर देता है। इसलिए पुख्ता तौर पर मुझे यह नहीं मालूम है कि वो कहां है, अलबत्ता वो वहीं पे मौजूद है और वो जो जादूगर ने इस जिन्न को मुकर्रर किया है वो हटाता रहता है। मैंने कहा तुम्हारा ताल्लुक उस जादूगर से कितनी मुद्दत से है, कितने साल से तुम उस जादूगर के साथ काम कर रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे सही याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि 10 या 20 साल हो गए हैं मैं उस जादूगर की खिदमत कर रहा हूं, गुलामी कर रहा हूं। और मजीद उसने बताया कि मैंने इससे पहले भी 3 औरतों पर हमला किया और फिर उन तीनों के किस्से बयान करना उस जिन्न ने शुरू किया कि मैंने ऐसा किया ऐसा किया। तो शेख कह रहे हैं कि जब मुझे उसकी सच्चाई का यकीन हो गया कि यकीनन ये मुसलमान हो चुका है सच्चे दिल से, तो मैंने कहा अब ये हथियार मैं तुम्हें देता हूं, लो। उसने कहा कौन सा हथियार? तो मैंने कहा कि वो आयतल कुर्सी है। आयतल कुर्सी, जब भी तुम्हारे करीब कोई जिन्न आने की कोशिश करे तो तुम इस आयतल कुर्सी को पढ़ना शुरू करो, और तुम इस आयतल कुर्सी को पढ़ोगे वो जिन्न तुम्हारे सामने से भाग जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं कर सकते हैं। और लो इसको याद कर लो। तो उसने कहा कि बताने की जरूरत नहीं है, मुझे आयतल कुर्सी याद है। जिन्न ने कहा मुझे आयतल कुर्सी याद है। तो मैंने कहा कि तुम्हें कैसे याद होगी? कहा कि क्योंकि ये औरत इसको बार बार पढ़ती थी, जब मैं इसके ऊपर सवार था तो ये बार बार इसको पढ़ती थी, तो इसके पढ़ने की वजह से मुझे भी इसको जुबानी याद हो गया, आयतल कुर्सी मुझे जुबानी याद हो गई है। उसने कहा कि मुझे अब ये बतलाओ, ठीक है ये हथियार तो इन जिन्नों के लिए जो मेरे पास खड़े हुए हैं, अब ये बतलाओ कि मुझे जादूगर से निजात कैसे मिलेगी? तो मैंने कहा कि इस औरत से निकल जाओ और सीधे मक्का मुकर्रमा चले जाओ और वहां पहुंचकर मुसलमान जिन्नों के साथ रहो, उनकी सोहबतों में बैठो, और तुम्हारे पास फिर जिन्न, वो जादूगर तुम्हारे ऊपर कोई हथियार नहीं अपना सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्न ने कहा कि वाकई क्या अल्लाह ताला मेरे ये तमाम गुनाह माफ कर देगा जो मैंने गुनाह किए हैं? तो हमने कहा कि यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। और उसने कहा कि इस औरत को और इसके अलावा मैंने बहुत सारे औरतों के ऊपर जुल्म किया है और मैंने बहुत तकलीफ पहुंचाई है, और खास तौर से इस औरत को मैंने बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है या कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि ऐ नबी मेरे बंदों से कह दो कि जिन्होंने अपने नफ्सों के ऊपर गुनाह किया है, जुल्म किया है, वो अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, बल्कि अल्लाह तबारक तआला उनके गुनाहों को माफ करने वाला है, अल्लाह पूरे गुनाहों को माफ कर देगा। तो वो जिन्न ने जब ये आयत करीमा सुनी तो वो रो पड़ा और कहने लगा कि जब मैं इस औरत से निकल जाऊंगा तो इस औरत से आप बराहे करम कह दीजिएगा कि ये मुझे माफ कर दे, ताकि अल्लाह ताला भी मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैंने इसे बहुत तकलीफ दी। उसने वादा किया और वो औरत से निकल गया, और उसके बाद में मैंने इस आदमी को कुछ कुरानी आयात पर दम करके दी और उससे कहा कि ये अपने घर के सहन में छिड़क दो जहां जादू की पोटली है। और फिर कुछ मुद्दत के बाद वो आदमी मेरे पास आया और बड़ा ही खुश और खुर्रम, और उसकी औरत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थी, और ये अल्लाह का फजल था, मेरा इसमें कोई दखल नहीं।
تو اس طرح سے جن جو ہے چھوڑتے ہیں. اور اس طرح کے انہوں نے ایک جن تھا جادو کی پوٹلی اس نے تکیے میں چھپائی ہوئی. کہتے ہیں ایک عورت آئی میرے پاس اور اس عورت کا شوہر آیا اور اس عورت سے شادی جب کی ہمیں اس نے بتایا کہ میں نے اس عورت سے شادی کی ہے اور جب سے شادی کی ہے یہ عورت جب سے مجھ سے لڑ رہی ہے جھگڑ رہی ہے میرے پلے نہیں آ رہی ہے اور بالکل لڑائی جھگڑا شروع اور میں برداشت میرا ایک لفظ بھی یہ برداشت نہیں کر رہی ہے. تو اور میں جب گھر سے باہر رہتا ہوں تو خوش رہتا ہوں لیکن جیسے ہی گھر کے اندر آتا ہوں ویسے ہی مجھے دیکھ کر کے یہ غصے میں ہو جاتی ہے اور لڑائی پہ تل جاتی ہے. تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن آیات پڑھنا شروع کری اور جب میں نے قرآن کی وہ آیتیں جو ابھی میں نے آپ کو بتلائی ہیں پوری جب میں نے اس کے اوپر پڑھنا شروع کری تو اس کو اوپر بے ہوشی طاری ہونے لگی اور اس کا دل تنگ ہونے لگا اور اس کے سر میں درد بھی ہونے لگا. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر بے ہوشی نہیں طاری ہوئی صرف اس کے اوپر سر میں درد رہا اور اس کا جو ہے دل تنگ ہونے رہا. تو میں نے قرآن کی ایک کیسٹ ریکارڈ کر کے اسے دی اور اس سے کہا کہ اس سورے کو 45 دن تک سنیں. پھر میرے پاس آئے 45 دن کے بعد اس عورت کا شوہر میرے پاس آیا اور کہا کہ عجیب واقعہ پیش آیا. میں نے کہا خیر تو ہے کیا بات ہے؟ کہا کہ اس آدمی نے کہا کہ جب 45 دن کی مدت پوری ہو گئی یہ آیت جو آپ نے دی تھی کیسے سنتے سنتے 45 دن کی مدت جب پوری ہو گئی تو اس کی آواز میری بیوی کی آواز میں جن بولنے لگا. جن آ گیا اور جن بولنے لگا میری بیوی اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں میری بیوی بے ہوش ہو گئی اور وہ جن بولنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تم کو سب کچھ بتا دوں گا بشرطے کہ تم مجھے اس عالم کے پاس مت لے کے جاؤ. جس عالم نے تجھے یہ کیسٹ دی ہے اس کے پاس لے کے نہ جاؤ تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے جادو کے ذریعے اس عورت کے اندر داخل کیا گیا ہے. مجھے جادو کے ذریعے اس عورت کے اندر داخل کیا گیا ہے. اگر تم میری سچائی جاننا چاہتے ہو تو جاؤ کمرے میں پڑا ہوا جو بسترا ہے اس بسترے کے تکیے کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس تکیے کے اندر وہ جادو کیا ہوا رکھا ہوا ہے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اور یا سچ بول رہا ہوں جا کے پتہ لگا لو. چنانچہ وہ کہتے ہیں وہ تکیہ لایا میں نے اور اس کو کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر کاغذ کے چند ٹکڑے ملے جس کے اوپر ٹیڑھا میڑھا کچھ لکھا ہوا تھا. تو اس نے کہا پھر جن نے مجھ سے کہا کہ ان کاغذوں کو جلا دو اب میں پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا. چنانچہ انہوں نے کہا میں نے کاغذ جلا دیا اور جن نے کہا میں کبھی نہیں واپس آؤں گا. جن نے کہا لیکن ایک شرط ہے میں جاؤں گا تو میں اس عورت سے مسافہ کرنا چاہتا ہوں. میں نکلوں گا. ابھی یہ شوہر سے بات ہو رہی ہے عالم کے پاس تو نہیں. یہ شوہر واقعہ بیان کر رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. ہاں کہ اس نے کہا کہ میں اس سے مسافہ کرنا چاہتا ہوں. تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے کر لو. شوہر نے کہا میں نے کہا کر لو کوئی بات. تو فضا میں عورت نے ہاتھ بڑھایا اور وہ پھر چلا گیا جیسے وہ کسی سے مسافہ کریں. تو یہ جو شیخ تھے جن کے پاس وہ آیا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے آدمی سے کہا تم نے بہت بڑی غلطی کی. تم نے اس کو کیوں مسافہ کرنے کی اجازت دی کیونکہ حرام ہے یہ. وہ غیر مرد تھا. تم غیر مرد سے اپنی بیوی کے مسافہ کرنے کی تم نے اجازت کیسے دی؟ یہ تو تم نے بہت بھاری غلط کام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مرد سے مسافہ کرنے سے منع فرمایا عورتوں کو. چنانچہ کہنے لگا کہ اس کے 1 ہفتے کے بعد پھر وہ عورت بیمار ہو گئی. 1 ہفتے کے بعد وہ عورت پھر بیمار ہو گئی اور وہ شخص اپنی بیوی کو لے کر کے یہ شیخ کہہ رہے ہیں میرے پاس آ گیا. جیسے ہی میں نے جیسے ہی میں نے اعوذ باللہ پڑھا پوری دعائیں نہیں کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اعوذ باللہ پڑھا فوراً وہ جن حاضر ہو گیا اور ہماری گفتگو اس جن سے شروع ہو گئی. میں نے کہا جھوٹے تم نے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ نہیں آؤ گے اور پھر تم واپس لوٹ آئے. تو جن نے کہا کہ دیکھیے میں سب کچھ آپ کو بتا دوں گا بس شرط یہ ہے کہ آپ مجھے ماریں نہیں. میں بتا دوں گا لیکن آپ مجھے مارنا نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے تم بتلاؤ. تو جن نے کہا کہ میں نے انہیں جھوٹ کہا تھا کہ میں چلا جاؤں گا. ٹھیک میں نے ان سے جھوٹ کہا تھا کہ میں چلا جاؤں گا اور یہ بھی میں نے ان سے جھوٹ بولا تھا کہ تکیے کے نیچے جادو کیا ہوا کیونکہ وہ تکیے کے نیچے ٹیڑھی میری لکیریں میں نے ہی لکھ کر کے کاغذ کے پرزے ڈال دیے تھے تاکہ یہ میری بات پہ یقین کر لیں کہ میں سچ بول رہا ہوں میں جا رہا ہوں. دیکھیں کس طرح خبیث لوگ دھوکہ دیتے ہیں جن ہے نا. چنانچہ آخرکار میں نے کہا کہ آخر میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا خیر تو میں نے اس سے کہا کہ تم اس کے ساتھ دھوکہ تم نے دیا ہے اب تم اس کو چھوڑ کر کے جاؤ. تو وہ کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں. میں کچھ نہیں کرتا ہوں. میں مجبور ہوں. مجھے جادو کے ذریعے اس عورت میں داخل کیا گیا اب میں کیسے نکلوں. میں نہیں نکل سکتا. میں نے کہا تم یہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے. اس نے کہا میں مسلمان ہوں.
تو کہنے لگا, تو شیخ نے کہا, میں نے کہا کہ تم مسلمان ہو اور تم مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی جادوگر کے لیے کام کرے, اس لیے کہ یہ حرام ہے, جادو اسلام میں حرام ہے اور تم مسلمان ہو, تمہارے لیے حلال نہیں اور یہ گناہ کبیرہ ہے. تو شیخ نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کیا تم جنت چاہتے ہو؟ جن نے کہا ہاں میں جنت چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ پھر جادوگر کو چھوڑ دو اور مسلمانوں میں شامل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, جنت میں چلے جاؤ گے. اس لیے کہ جادوگری کا کام دنیا میں بدبختی اور آخرت میں جہنم میں جانے کا نتیجہ انجام ہے وہ. تو جن نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں, کیونکہ جادوگر کے آگے میں بے بس ہوں, میں جادوگر کے آگے بے بس ہوں, جادوگر نے مجھے مجبوراً اس کے اندر داخل کیا ہے. میں نے کہا ہاں یہ سب اس کا غلبہ اور تمہاری بے بسی اور تمہارے یہ گناہوں کی وجہ سے وہ تمہارے اوپر غلبہ پایا ہے. تم مسلمان ہو, اللہ سے توبہ کرو, عبادت کرو, تو جادوگر آٹومیٹکلی تمہارے سامنے مجبور ہو جائے گا. چنانچہ جن نے کہا اچھا میں توبہ کرتا ہوں اور اس عورت سے نکل جاتا ہوں, پھر اس کے بعد میں ہرگز واپس نہیں آؤں گا. کہتے ہیں کہ پھر وہ توبہ کر کے نکل گیا اور پھر وہ دوبارہ واپس نہیں آیا. اور الحمدللہ تمام تعریفوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی, اپنے شوہر سے نفرت کرتی تھی اور اس طرح سے اچانک تھوڑے عرصے میں اس عورت یعنی نفرت کرنے لگی, بھی شادی بیاہ ہوئی تھی. تو چنانچہ کہنے لگے کہ وہ میرے پاس لائی گئی اور اس عورت کو میں نے قرآن کی کچھ آیتیں سنائی, جس کے بعد وہ عورت بے ہوش ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی جنات حاضر ہوا اور میری گفتگو شروع ہوئی. میں نے کہا کہ تم نے اس عورت کو کیوں پکڑا؟ تو جن نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہوں. تو میں نے کہا کہ تم نے اس عورت کو کیوں پکڑا ہے؟ تو جن نے کہا کہ مجھے جادو کے ذریعے اس میں داخل کیا گیا ہے اور فلاں عورت نے اس پر جادو کیا ہے اور جادو کرنے کے بعد اس جادو کو عطر کی ایک شیشی میں رکھ دیا گیا ہے اور جادو کرنے کے بعد اس عورت کو اور میں اس عورت کا ایک عرصے تک پیچھا کرتا رہا ہوں, اس کے بعد میں نے بڑی مشکلوں کے ساتھ اس کے اوپر پایا ہے. بہرحال چنانچہ کہنے لگے, میں نے اس کے اوپر پڑھنا شروع کیا. تو شیخ کہہ رہے ہیں یہ کہ جب میں نے اس کے اوپر پڑھنا شروع کیا تو وہ جن چلانے لگا اور جن نے بتلایا کہ ہم باہر رہتے ہیں, یہ ہمیں زیادہ آرام ہے اس میں بنسبت کسی انسان میں داخل ہونے کی. ہم جب کسی انسان میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جہنم ہوتا ہے, بڑا مشکل وقت ہوتا ہے جب ہم کسی انسان میں رہتے ہیں. تو شیخ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہ لوگ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں جن دعاؤں کی وجہ سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی رہتی ہے, اس لیے ہم بڑی مشکلوں کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور زبردستی ہمیں ان کے اندر رکھا جاتا ہے. تو بہرحال میں نے اس سے کہا کہ یہ عورت بیچاری جو ہے اس کو چھوڑ دو اور تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو, اس عورت سے نکل جاؤ. جن نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ اس کا شوہر دوسری بیوی کو طلاق دے دے. اس کا شوہر دوسری بیوی, گویا اس شوہر کے پاس 2 بیویاں تھیں, تو پہلی بیوی نے کروایا ہوگا کہیں نہ کہیں جادو, کہا یہ دوسری بیوی کو طلاق دے دے تو میں اس سے نکل جاؤں گا. اب یہ جادو شوہر کے اوپر اور دوسری عورت کے اوپر کروایا ہوگا کسی نے, یا تو دوسری عورت کے گھر والوں نے کروایا ہوگا, ہوتا نہیں ہے 100 کنے اس طرح سے کرواتی ہوں گی, بھائی کروا دے فلانی کے اوپر, دوسری بیوی کے اوپر جادو, مرتی رہے گی, تو اپنے مرد کے ساتھ اکیلے زندگی گزار, ہے نہیں. تو کہا یہ دوسری بیوی کو طلاق دے دے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا. میں نے کہا تمہاری یہ شرط ہم قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کے حکم کے خلاف یہ شرط ہے. اسلام نے مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ کئی شادیاں کر سکے, 2 3 4 کر سکے. تم کون ہوتے ہو؟ چنانچہ شیخ نے کہا کہ تم نکل جاؤ ورنہ میں ابھی تمہاری خبر لیتا ہوں اور ڈنڈا اٹھاتا ہوں, پیٹنا شروع کرتا ہوں. تو جن نے کہا نہیں میں نکل جاؤں گا. چنانچہ وہ نکل کے اس سے چلا گیا توبہ کر کے اور الحمدللہ وہ عورت صحت یاب ہو گئی اور اس شوہر کے ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے رہنے لگی. اس طرح کے اور بھی 1 2 مثالیں دی تھیں. بہرحال میں آپ کو کیا بتاؤں, انہوں نے شیخ نے کہا میں ایک علاج کر رہا تھا تو وہ جن بڑا غصہ ہوا. وہ جن نے کہا کہ میں اس کو چھوڑ کے تم میں داخل ہونا چاہتا ہوں. شیخ نے کہا کہ جب میں اس کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ہوا تو جن نے کہا میں اس کو چھوڑ کر اب تمہارے اوپر داخل ہونا چاہتا ہوں. تو شیخ نے کہا آؤ داخل ہو جاؤ. تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ رونے لگا. کہا کیوں بھائی, کیوں نہیں آئے؟ آؤ نا, ہمارے اوپر آنا ہے تو آؤ, تم رونے کیوں لگے؟ اس نے کہا اس لیے کہ آج میں تمہارے اوپر نہیں آ سکتا. دیکھو سنو غور سے, بڑی اہم بات ہے. اس نے کہا آج میں تمہارے اندر نہیں داخل ہو سکتا. کہا کیوں؟ شیخ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ آج تم نے فجر کے بعد میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھا ہے, اس لیے آج میں تمہارے اندر داخل نہیں ہو سکتا.
تو शेख ने कहा इसमें कौन सी नई बात है, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सही फरमाया है कि जो शख्स 100 मरतबा फजर के बाद में ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर 100 मरतबा पढ़ ले तो उसके ऊपर ना जिन्न असर कर सकता है, ना कोई जादू असर कर सकता है, ना उसके ऊपर कोई जहर असर कर सकता है। ये तो हमारे नबी की जिंदा मिसाल है सच्चाई की। तो इस तरह से जो है आदमी को चाहिए कि इस तरह से ये दुआओं को रखे, और ये फुरकत जुदाई डालने वाले चंद नमूने और उसकी चंद मिसालें और इलाज मैंने आपके सामने रखी। दूसरा इलाज मोहब्बत का है, मोहब्बत डालने, मोहब्बत का जादू, और फिर मर्दों से औरतों को दूर रहने का जादू, यानी वो बांध देते हैं खबीस जिन्न, रुकावट बन जाते हैं, मियाँ बीवी मिल नहीं सकते, हम बिस्तरी नहीं कर सकते, इस तरह के जो जादू हैं इंशाअल्लाह ताला इनका इलाज मैं अगले दर्स में बताने की कोशिश करूंगा। वक्त ज़्यादा हो गया है और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।